ہم نے کہانی سنی تھی بچپن میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی باغ میں گیا تو اس باغ کا جو مالک تھا نا اس نے کہا کہ میں نے نا کچھ پھل جو ہے نا مجھے چاہیے، مجھے جو ہے نا تھوڑے سے پھل دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میرے باغ کے اندر تم چلے جاؤ، اور یہ ٹوکرا اس نے سر پہ رکھا ہوا تھا کہ جتنے پھل تمہارے ٹوکرے میں آ جائیں تو وہ جو ہے نا وہ تم جو ہے نا وہ بھر لینا اور وہ اپنے گھر لے جانا۔ اب انسان کے اندر نا بنیادی طور پر ایک طمع ہے، لالچ ہے اور حرص ہے۔ تو وہ بندہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ یار یہ باغ تو بہت بڑا ہے، تو اس کو پہلے جو پھل ملے نا وہ بڑے اچھے پھل، خوبصورت پکے ہوئے پھل۔ اس نے کہا میں آگے دیکھتا ہوں، آگے اس سے بھی اچھے پھل ہوں گے۔ تو اس نے وہاں سے پھل نہیں لیے، آگے چل پڑا۔ آگے گیا تو آگے دیکھا کہ اس سے جو ہے نا وہ اور مختلف قسم کے پھل۔ آگے اس نے کہا میں اور آگے جاتا ہوں، پھر اور آگے گیا تو پھلوں کے اور قسمیں آ گئیں۔ پھر وہ اور آگے گیا تو اس نے دیکھا پھلوں کے اور قسمیں آ گئیں۔ پھر وہ آخر میں گیا تو اس نے اور قسموں کو 7-8 اس کی جو ہے نا جو باغ کے جو ہے نا درجے تھے، اور وہ 7-8 قسم کے باغات تھے مختلف پھلوں کے۔ اس نے کسی بھی پھل سے، کسی بھی باغ کے حصے سے کوئی پھل نہیں توڑے، اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے۔ اس نے کہا کہ ٹوکرا تو میرے پاس ایک ہی ہے، اگر میں اسی سے بھر لوں گا تو میں آگے کیا لوں گا؟ حتیٰ کہ باغات سارے ختم ہو گیا، اور وہ پچھلے جب باغ ختم ہوا تو وہاں پہ وہ جو ہے نا اس کے چوکیدار کھڑے تھے، انہوں نے اس کو پھل کے پچھلے دروازے سے، باغ کے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا۔ ہماری زندگی میں اس کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے، ہماری زندگی میں روزانہ اللہ رب العزت جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے نیکیاں ہمیں نا سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے ہماری بیوی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی ہمیں چھابی میں روٹی اور پلیٹ میں سالن رکھ کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں نا، تو ایسے ہی فرشتے روزانہ ہمارے پلیٹ کے اندر نیکیاں ڈال کے ہمارے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ماں بچے کو کہتی ہے کہ یہ اس پلیٹ میں سے تھوڑا سا کھانا کھا لے، بچہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، میں نے نہیں کھانا، تو جو ہے نا ہم اس میں نخرے کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک جو ہے نا ہمیں نیکیاں آئیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نیکیاں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور ہم جو ہے نا اس نیکیوں کو لینے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجھے نماز نہیں پڑھنی، میرا دل نہیں کر رہا، مجھے یہ نہیں کر رہا، میں نے یہ نہیں کرنا۔ تو ہمارا دل نیکیوں سے اچاٹ ہوا ہے، ہماری بد دلی اتنی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کرنے کا ہمارا دل نہیں کرتا، جیسے بچے کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ایسے ہی ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہماری سوچ بن گئی ہے، ہماری پرورش اس طرح ہو گئی ہے، ہمارے خیالات اس طرح بن گئے ہیں، ہماری محفلیں ایسی ہو گئی ہیں کہ نیکی سے ہمیں اتنی الجھن ہوتی ہے کہ ہم اس پلیٹ میں رکھی ہوئی فرشتے ادھر سے بھی آتے ہیں۔ جیسے ہم گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں الماڑی کھولتے ہیں، سامنے قرآن پڑا ہوتا ہے، یعنی پلیٹ میں نیکی ہے، ہم الماڑی بند کر دیتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، ہم جو ہے نا وہ اس کو صدقہ نہیں دیتے، خیرات نہیں دیتے، اس کے سوال کو پورا نہیں کرتے، اس کی مدد نہیں کرتے۔ ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو اچھے طریقے سے بولتے نہیں ہیں۔ اچھا بہن بھائیوں کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان کے کام نہیں آتے۔ کسی کی بیمار ہونے کی اطلاع آتی ہے تو ہم اس کو پوچھنے نہیں جاتے۔ کوئی سوال لے کر آتا ہے تو ہم اس کے سوال کو پورا نہیں کرتے کہ یار ان کی تو عادت ہے۔ یوں ایک دن میں نا آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ کو کتنی دفعہ نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، پلیٹ کے اندر نیکی رکھ کر آپ کو دی جاتی ہے، اذانوں کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، ہم نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتے۔ ہاں جی، اسی طریقے سے کوئی بھی جو ہے نا انسان ہے نا مسلمان، اس کو ایک دن میں کتنی دفعہ نیکیوں کو پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا حال اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو ماں کو کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، اور بدتمیز بچے کیا کرتے ہیں، وہ پلیٹ کو پاؤں مار دیتے ہیں، ٹھڈا لگا دیتے ہیں، چھابی کو پھینک دیتے ہیں، اور جو ہے نا کھانے کی بے قدری کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم کئی دفعہ تو اتنے بدتمیز ہو جاتے ہیں کہ جب فرشتے وہ نیکیاں ہمیں پیش کرتے ہیں
تو ہم ان کو کہتے ہیں میں نے یہ نیکی نہیں کرنے، ہم اس کو ٹھڈا مارتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کوئی تبلیغ ہمیں کرتا ہے، کوئی اچھی بات بتاتا ہے، کوئی ماں باپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہم الٹا ان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں اور ان کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس نماز کے اندر ہم کہتے ہیں ایسی نمازوں کا کیا فائدہ کہ بندہ یہ تو برائی چھوڑتے نہیں ہے، انہوں نے ہمارا حق مارا ہوا ہے، انہوں نے یہ کیا ہوا ہے۔ نمازی کے اندر نقص نکال دیتے ہیں، داڑھی رکھنے والے کے اندر نقص نکال دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس پلیٹ کے اندر جس میں نیکی رکھ کر ہمیں دی جاتی ہے، ہم اس کو ٹھوکر مار کر گرا دیتے ہیں اور وہ یوں نیکی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا حشر موت تک ہم یہی اپنا ریئیکشن دیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ہماری جو نا یہ جو دنیا دارالعمل ہے تو ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اور ہمارا جو ٹوکرا ہوتا ہے نا نیکیوں کا، جو ہم نے کل کو قیامت کے دن پیش کرنا اللہ کے ہاں، وہ ٹوکرا نیکیوں کا خالی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی پھل، کوئی نیکی، کوئی عمل صالح، کوئی بخشش کا ذریعہ، کوئی نجات کا ذریعہ اس کے اندر نہیں ہوتا، اور یوں ہمارا انجام ناکام ہوتا ہے، بری موت آتی ہے، برا انجام ہوتا ہے، ذلت کی موت آتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے، پتہ نہیں چلتا کس طریقے سے مر گیا، رسوا ہو کر مر جاتے ہیں، ذلیل ہو کے مر جاتے ہیں، تنہائی میں مر جاتے ہیں، بند کمروں میں مر جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب تو ایسے بھی لوگ کمروں میں، گھروں میں ان کی اموات ہو رہی ہے کہ ان کی جسم کو کیڑیوں نے کھا لیا، جانوروں نے کھا لیا، آدھا جسم گل گیا، آدھا یہ ہو گیا۔ تو یہ بری موت سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن یہ جو نیکیوں کا ٹوکرا ہے نا، یہ ہمارا خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کو جب بھی نیکی کا کوئی موقع ملے تو آپ اس میں یہ نہ سوچیں کہ میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، میں ٹھہر کے کرتا ہوں، میں ابھی کرتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ کر لوں گا۔ یہ سب شیطان کے دھوکے اور وسوسے ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی نیکی کا موقع ملے، امیجیٹلی آپ اس میں سے تھوڑا، 1 لقمہ، 2 لقمے، 3 لقمے، 4 لقمے پلیٹ میں سے، یعنی تھوڑی سی نیکی، تھوڑی کچھ نہ کچھ نیکی اس میں سے ضرور کر لیا کریں، اپنا حصہ ڈال دیا کریں، تاکہ آپ کا ٹوکرا تھوڑا تھوڑا کر کے بھرتا رہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔